عام پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں ہیں، اسی لیے ہم پر ٹیکسز کا بوجھ کسی اور کے کہنے پر لادا جا رہا ہے۔ آپ کی نظر میں ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف، ہم کیسے یہ تمام تر ہم جو مقروض ہیں آئی ایم ایف کے اور انٹرنیشنلی بھی ہماری بڑی کمٹمنٹس ہیں، کیا آنے والے چند سالوں میں کچھ دہائیوں میں آئی ایم ایف سے ہم اپنی جان چھڑوا سکیں گے یا یہ خواب ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں نمبر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 10 سال میں جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اتنا ہی ہمارا فورن کرنسی کا قرضہ ہے۔ تو ہم نے 10 سال کے اندر کوئی 85 ارب کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو اوائڈ کرتے اور اگر اس کو ہم صحیح لمٹ میں جو ہے وہ رکھتے تو شاید یہ قرضے کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے۔ اور وہ قرضہ چونکہ پھر ہم کوئی ریزروز بھی جو ہے وہ نہیں بنا پا رہے، فورن کرنسی کے ریزروز، تو جب ان کی ہماری ری پیمنٹس ڈیو ہوتی ہیں یا ان کی جب یہ سروسنگ ڈیو ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو جو ہے وہ کو ریزالو کرنے کے لیے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کنڈیشنز یہ لگاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی چادر میں رہیں، ان کا ہے کہ جہاں جہاں جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ آپ جو ہے پاس آن کریں، اور اس میں اگر سبسڈی دینی ہے تو ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسڈی دیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی گھر میں بھی آپ کے اخراجات جو ہے وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں گے تو زیادہ عرصے تک آپ سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو وہ چیز جب بھی ہمیں آئی ایم ایف سے جان جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہے وہ پرویکٹیو رکھیں، اور جو ہمیں ضروریات ہیں ہمارے اس کو دیکھتے ہوئے ہم پرٹیکولرلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ اس طرح مینج کریں، ہم کوشش کریں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، وہاں انسینٹیوز ہو، اور ہمارے ریمیٹنسز جو ہے وہ بینکنگ چینل سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئیں۔ پھر انویسٹمنٹ جو ہیں ہمارے پاکستانی ڈائسپوراز جو ہے وہ الحمدللہ بہت ویل آف ہے بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پہ یو ایس اے وغیرہ میں، تو وہاں ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس طرح ہم ان سے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے اپنی اور پھر ہم سارا ہمارے جو ڈیٹ ہے اس کا پروفائل کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، کیونکہ وہ ہم اس میں بہت ساری شارٹ ٹرم، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی 50% کے قریب جو ہے وہ تو ملٹی لیٹرل ایجنسیز کا جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اور وہ ذرا سستا بھی ہوتا ہے۔ پھر بائی لیٹرل ہے 30%، اور پھر کوئی اباؤٹ یہ سمجھے کوئی 15% کے قریب جو ہے یہ کمرشل ڈیٹ اور بانڈز وغیرہ کا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ برڈن سم ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا اور وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بہت زیادہ اب ہم ہر وقت جو ہے وہ میڈیا بھی بہت زیادہ کہ بھی ہمیں اتنے $1 بلین ارینج کرنے، حالانکہ ہم دیکھا جائے تو ہر سال یہ جو ہماری اوبلیگیشنز ہوتی ہیں اس کی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی جو سوورن ڈیٹ ہوتا ہے یہ پے کم ہوتا ہے، وہ رول اوور ہوتا رہتا ہے، رول اوور ہوتا ہے، اور اس کی جو کیپیسٹی ٹو بورو اینڈ کیپیسٹی ٹو سروس جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ کے ذریعے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو کرنا تھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ٹینور کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، ذرا لانگ ٹرم جو ہے اس میں جو ہے وہ ارینجمنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور ہم یہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کو بہتر کر کے اپنے ریزروز کو بڑھائیں اور اپنے جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ تو یوں ہم جو ہے وہ اس مشکل سے اور پھر آئی ایم ایف سے جو ہے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر انڈسپلن ہو جائیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے جان چھڑا کے ہم بہت زیادہ انڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو گورنمنٹس ہیں تو وہ اپنے آپ کی کو جو ہے وہ رسپانسیبل رہ کر، اور جو ہے وہ پروڈنٹ جو ہے وہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو جو ہے وہ فالو کرے۔